علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور عید مبارک۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمن سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے تنازع اور اختلافات کو حل کرنے میں قطر کے کردار کی تعریف کی ہے۔ النہدہ ڈیم کی دوسری بھرتی کے مکمل ہو جانے کے بعد وہاں بحث چھڑی ہوئی ہے اور سوڈان نے کہا ہے کہ وہ ایتھیوپیا کے یک طرفہ اقدامات کو مسترد کرتا ہے۔ اور حجاج بیت اللہ الحرام طواف افاضہ کے بعد دوبارہ مینا لوٹ گئے ہیں اور آج وہ تینوں جمرات پر کنکریاں ماریں گے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر میں سب کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے اور اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں اور مولا عز و جل کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اور عربی اور اسلامی امتوں کو خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ یہ دن بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سب کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں صاحب سمو امیر اور قطری عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و بھلائی اور برکتوں کے ساتھ خوشیوں کا یہ دن بار بار دکھائے۔ ہر سال اور سارا سال آپ بخیر رہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے واشنگٹن میں امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے سربراہ سینیٹر بوب مینڈیز اور امریکی سینٹ کے اراکین سینیٹر ٹام کوٹن، سینیٹر جیم ریش اور سینیٹر بل ہیگرٹی کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور علاقے کے موجودہ حالات پر بات چیت کی گئی ہے۔ امریکی سینٹ کے ان اراکین نے ان ملاقاتوں میں علاقے کے امن و استحکام کے لیے قطری کوششوں کو سراہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے واشنگٹن میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جناب جیک سلیوان کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون، افغانستان، عراق، شام، فلسطین اور ایران کے موجودہ حالات پر گفتگو کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں مشترکہ تعاون کی برقراری کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے علاقے میں قطر کے کردار اور تنازعوں اور اختلافات کے پائیدار اور مستقل حل تلاش کرنے کے لیے اس کی فعال ثالثی کی تعریف کی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے بتایا ہے کہ کل یہاں کی سوسائٹی میں کورونا وائرس کے مزید 77 کیسز اور مسافروں میں 31 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعلان کے مطابق کورونا کے مزید 105 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ملک میں اس وبا سے صحت پانے والوں کی کل تعداد اب 2,22,362 ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں اینٹی کورونا ویکسینیشن مہم بھی جاری ہے، جس میں آخری 24 گھنٹوں کے دوران ویکسین کی 21,558 ڈوزز دی گئیں، جبکہ مجموعی طور پر اس وقت تک دی جانے والی
ڈوزز کی کل تعداد 35,80,870 ہے۔ رحمان کے مہمانوں نے آج بدھ کے روز، جو کہ ایام تشریق کا پہلا دن اور عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے، یعنی 11 ذوالحج کا آغاز کیا ہے، اور عید کے تیسرے اور چوتھے روز بھی تشریق کے یہ ایام ہوں گے۔ حجاج بیت اللہ الحرام نے کل خانہ کعبہ کا طواف افاضہ کیا، جمرۃ العقبہ پر کنکریاں ماری اور پھر منا واپس چلے گئے، تاکہ تینوں جمرات یعنی چھوٹے، وسطی اور بڑے یعنی العقبہ جمرات پر کنکریاں مارنے کا عمل مکمل کیا جا سکے۔ سعودی انتظامیہ نے کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے اس موقع پر حفاظت اور بچاؤ کے خصوصی انتظامات کیے ہیں تاکہ حجاج کرام کی سلامتی کی ضمانت مل سکے۔ اب علاقے اور دنیا کے کچھ دوسرے اہم واقعات کی طرف آتے ہیں، اور پہلے فلسطین چلتے ہیں اور وہاں بھی بطور خاص مسجد اقصی کا رخ کرتے ہیں، جہاں یہودی آباد کار قابض اسرائیلی فورسز کی حفاظت میں مسجد اقصی پر جارحیتوں اور چڑھائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کل 1,00,000 سے زیادہ فلسطینی مسلمانوں نے حرم قدسی میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ وہ بطور خاص القدس میں ہی نماز کے لیے اس لیے گئے تھے کہ وہ ان یہودی آباد کاروں کی مسجد پر چڑھائیوں کو روک سکیں۔ انہیں ہر سال اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور عید کی خوشیوں کے موقع پر یہ فلسطینی دکھ اور درد ہر سال دیکھنا پڑتا ہے۔ النہضہ ڈیم کے حوالے سے سوڈان نے ایک مرتبہ پھر ایتھیوپیا کے یک طرفہ اقدامات مسترد کر دیے ہیں، اور زور دے کر کہا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ اس ڈیم کے بارے میں کوئی سمجھوتا کر لیا جائے۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے کہا ہے کہ ان کا ملک ادیس ابابا کے ساتھ ایک ایسا سمجھوتا کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کرے گا جس کی پابندی سب کے لیے لازمی ہو۔ اور متعدد یورپی ملکوں میں بچاؤ کی ٹیمیں اس وقت کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہی ہیں تاکہ وہاں آنے والے سیلابوں میں زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کر کے متاثرہ علاقوں سے نکال سکیں، جبکہ ان سیلابوں نے مغربی یورپ کے علاقے میں تباہی اور بربادی مچا دی ہے۔ ان سیلابوں کے نتیجے میں وہاں 150 سے زیادہ افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ اموات جرمنی میں ہوئی ہیں۔ وہاں کے مقامی ذریعوں کا کہنا ہے کہ اب بھی سینکڑوں لوگ لاپتہ ہیں۔ سیلابوں کی بڑی وجہ جرمنی، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ، لکسمبرگ اور ہالینڈ میں ہونے والی موسلا دھار بارشیں ہیں۔ ادھر تاجکستان میں آنے والے سیلابوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے ایک واقعے میں 10 اشخاص ہلاک اور 2 دوسرے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح چین کے وسطی علاقوں میں بھی موسلا دھار بارشوں کے بعد سیلاب آئے ہوئے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ پیر نے تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے تنازعوں اور اختلافات کو حل کرنے میں قطر کے کردار کی تعریف کی ہے۔ النہضہ ڈیم کی دوسری بھرتی مکمل ہو جانے کے بعد وہاں بحث چھڑی ہوئی ہے، اور سوڈان نے کہا ہے کہ وہ ایتھیوپیا کے یک طرفہ اقدامات کو مسترد کرتا ہے۔ اور حجاج بیت اللہ الحرام طواف افاضہ کے بعد دوبارہ منا لوٹ گئے ہیں، اور آج وہ تینوں جمرات پر کنکریاں ماریں گے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔